عقائد میں خود کو حق پر اور اپنے مخالف کو باطل پر سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر ایک شبہ ہے، ایک اشکال ہے جو کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور بس اوقات کہنے والے ایسے ہوتے ہیں، ان کے حلقہ بڑا ہونے کی وجہ سے عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید علم و فضل میں بہت آگے ہیں، تو غلطی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ شبہ کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ان سے پوچھو کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ کیا بتائیں گے؟ تم خود فرماؤ اللہ ہی دیتا ہے، آپ خود بتاؤ اللہ ہی دیتا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ ان کے پاس اور کوئی جواب ہی نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر ان کو یہ بات سمجھاؤ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں ہیں۔ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں۔ شبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ بات کہو، یا میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، الیاذ باللہ۔ یعنی پیغمبر پاک کو شک ہے، اور آواز کیا لگائی جا رہی ہے؟ ایک شخص کہنے لگے کہ جب اپنے پیغمبر کو، ہمارے پیغمبر کو یہ یقین سے کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہوں؟ نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں میں حق پر ہوں تم باطل پر ہو؟ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ لگ رہا ہے۔ اچھی طرح جواب سے بات فرماؤ۔ پہلی بات یہ ہے، خود کو حق پر اور مخالف کو باطل پر سمجھنا، یہ خود قرآن کریم، احادیث، امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس پر کئی ایک آیات موجود ہیں کہ حق پر اہل حق ہیں اور باطل پر اہل باطل ہیں۔ نمبر 1 سورہ مریم آیت نمبر 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کو فرما رہے ہیں، ابا جی میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ یعنی آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، میں سیدھے راستے پر ہوں، میرے پاس علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ شک ہے کہ سیدھا راستہ میرا ہے یا ابا جی کا ہے، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ قربانی کس بات کی ہے؟ پوری دنیا سے الگ ہو کر کھڑے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ نمبر 2 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کھل کر فرما رہے ہیں، تم اور تمہارے باپ، تمہارے یہ بڑے جو بتوں کے پجاری ہیں، تم سب کھلی گمراہی میں ہو۔ کوئی شک رہ گیا؟ کتنی وضاحت سے بات فرمائی ہے کہ تم گمراہی میں ہو۔ نمبر 3 سورہ نمل آیت نمبر 79، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اللہ پر بھروسہ کرو، تم واضح حق پر ہو۔ اب دیکھو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، دشمن، مخالف، مشرک کو کہا جا رہا ہے کہ تم واضح گمراہی پر ہو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 79، پیغمبر کو واضح کہا جائے انک علی الحق المبین۔ تو قرآن کھل کر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں اور پیغمبر اہل حق یہ حق کے اوپر ہے۔ نمبر 4 سورہ لقمان آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ چیزیں تو اللہ نے پیدا فرمائی، آسمان اور زمین، پہاڑ، چاند، سب چیزیں۔ تم بتاؤ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی، جن کہ تم پوجا کرتے ہو، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ غیر اللہ کی مخلوق دکھاؤ۔ اور کیا فرمایا؟
بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ مشرک، یہ ظالم واضح گمراہی میں۔ نمبر 5 سورہ محمد آیت نمبر 3، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم۔ کتنی کھل کر بات فرمائی ہے کہ کفار باطل پر ہیں اور ایمان والے حق پر ہیں۔ کفار باطل کی پیروی کرتے ہیں، ایمان والے حق کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے فی الوقت یہ 5 آیات پیش کی ہیں جن سے واضح طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان والے حق پر ہیں اور کفر والے باطل پر ہیں۔ کتنی واضح بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ خود پیغمبر وضاحت کے ساتھ اپنا اہل حق کو نہ بیان نہیں فرما رہے، خود نبی کہہ رہے ہیں شاید میں حق پر ہوں، شاید طور پر ہے، پیغمبر کو شک ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ اگر یہ اعتقاد ہو کہ پیغمبر کو حق پر ہونے کا یقین نہیں تھا، مجھے بتائیے کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کے بارے میں یہ ذہن رکھنا، الیاذ باللہ۔ حدیث مبارک سنن ترمذی باب ما جاء فی الائمۃ المضلین عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیشہ ایک جماعت ایسی میری امت میں سے رہے گی جو حق پر ہوگی اور دلائل کی دنیا میں غالب رہے گی، دلائل کی دنیا میں غالب رہے گی، ہمیشہ حق پر ایک جماعت رہے گی۔ تو یہ تو نہیں فرمایا کہ شاید حق پر ہوگی، شاید گمراہی پر ہوگی، الیاذ باللہ۔ صحیح بخاری باب شروط فی الجہاد والمصالحۃ مع اہل الحرب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فاتیت النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الست نبی اللہ حقا قال بلا قلت السنا علی الحق وعدونا علی الباطل قال بلا۔ یعنی حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی جا رہی تھی اور شرائط لکھی جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں یا رسول اللہ الست نبی اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ اور میں کیوں نہیں؟ کہ اچھا یہ بتاؤ السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ اور میں عمر کیوں نہیں؟ تو حضور پھر یہ شرائط دب کر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اس میں فوائد کیا ہے۔ بہرحال جو میں بطور دلیل کی پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، حضور فرما رہے ہیں بلا۔ تو خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ اب کیسے کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر یقین نہیں تھا اور حضور اپنا حق پر ہونا بیان نہیں فرما رہے؟ میں نے 5 آیات اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں فی الوقت یہ سمجھانے کے لیے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔